السلام علیکم، میں ہوں نور اور آپ سن رہے ہیں نور ناول نگری پہ فوجی کی جان از قلم زوروا شیخ قسط نمبر 13۔ اس نے جب گانا ختم کیا تو ایک نظر عائشہ کی طرف دیکھا جو ایک سحر میں بس اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ سب اب عائشہ کے ری ایکشن کا انتظار میں تھے کیونکہ جب بھی عائشہ یہ گانا سنتی تھی وہ توڑ پھوڑ شروع کر دیتی تھی۔ کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ کیوں، لیکن اس دفعہ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وہ بس احسن کو گانا ختم ہونے تک گھورتی رہی، پھر جب گانا ختم ہوا تو اٹھ کر اندر چلی گئی بنا کچھ بولے۔ سب کو پیچھے حیران چھوڑ کر معیز بولا، اس دفعہ بجو نے کچھ نہیں کیا؟ ثانیہ بولی، ہاں نہیں تو لاسٹ ٹائم یاد ہے جب ڈینو نے یہ گانا گایا تھا تو بجو کتنا ہائپر ہو گئی تھی، ڈینو کا گٹار اور وائلن دونوں ہی توڑ دیے۔ احسن نے ان کی پورے اسرار گفتگو سنی تو وہ بولا، کیا ہوا ہے مجھے بھی تو بتاؤ۔ تو معاذ نے منہ کھولا اور سارا ماجرا احسن کو سنایا۔ معاذ بولا، کچھ بھی نہیں، بس بجو جب بھی یہ گانا سنتی ہیں وہ بلا وجہ ہی ہائپر ہو جاتی ہیں اور توڑ پھوڑ بھی شروع کر دیتی ہیں۔ ایک دفعہ تو ان کا بی پی اس قدر ہائی ہو گیا تھا کہ انہیں ہاسپٹل لے گئے تھے، لیکن اس دفعہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ احسن بولا، اور وہ یہ سب کیوں کرتی ہے؟ ثانیہ بولی، آج تک کسی کو بھی نہیں پتا چل سکا، صرف ان کا ہی راز ہے یہ۔ سب لوگ منتشر ہو چکے تھے، احسن بھی ڈھیر ساری حیرانگی لے کر اپنے روم میں جا چکا تھا۔ عائشہ سیدھا اپنے روم میں جا کر بند ہو چکی تھی۔ آدھی رات کو جب سب لوگ سو چکے تھے تو اس کے سر پر پتہ نہیں کیا جنون سوار ہوا اور وہ اس کمرے کی ہر ایک چیز کو توڑنے پھوڑنے لگ پڑی۔ کوئی بھی رات کے اس وقت اسے روکنے والا نہیں تھا، لیکن اتفاق سے احسن پانی کا جگ لینے گیا، اسی لیے اس نے عائشہ کے کمرے کی آوازیں سن لیں۔ احسن اس کے روم کی طرف بڑھا تو وہ ہر چیز توڑ پھوڑ رہی تھی اور پاگلوں کی طرح کچھ بول رہی تھی۔ احسن نے اسے روکنا چاہا لیکن وہ نہیں رکی۔ احسن بھاگ کر بشر کے روم میں آیا اور اس کا روم نوک کرنا شروع کر دیا۔ بشر آنکھیں ملتا ہوا دروازہ کھولنے آیا۔ احسن بولا، بشر جلدی چل، وہ عائشہ کو دیکھ، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ بشر بولا، کیا ہوا ہے عائشہ کو؟ اسے فوراً ہی ہوش آیا اور وہ ہڑبڑا کر بولا۔ عائشہ کا نام سن کر سارا بولی، کیا ہوا اسے؟ وہ تینوں عائشہ کی روم کی طرف بھاگے۔ عائشہ ابھی بھی پاگلوں کی طرح ہر چیز تہس نہس کر رہی تھی۔ بشر پہلے اس کے پاس گیا اور اس کے ہاتھ پکڑ کر اسے بیڈ پر بٹھایا۔ وہ اسے کہہ رہا تھا، کیا ہوا ہے عائشہ، بولو۔ عائشہ کا منہ دوسری طرف تھا اور وہ بول رہی تھی، وہ نہیں گئی، وہ ادھر ہی ہے، وہ لوگ نہیں مرتے، وہ ادھر ہی ہے۔ اچانک وہ چپ ہو گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے بے ہوش ہو گئی۔ بشر اور سارا نے اسے صحیح کر کے بیڈ پر لٹا دیا۔ سارا اس کے پاس بیٹھ گئی۔ بشر بولا، کیا ہوا؟ احسن بولا، ہم سب باہر لان میں بیٹھے ہوئے تھے، میں نے گانا گایا اور عائشہ اٹھ کر اندر چلی گئی۔ پھر اس کے بعد جب میں پانی کا جگ لینے کچن میں جا رہا تھا کہ مجھے عائشہ کے کمرے میں سے گلاس ٹوٹنے کی آواز آئی۔ میں نے اسے روکنا بھی چاہا مگر یہ نہیں رکی تو میں تمہیں بلانے آیا۔ بشر بولا، گانا کون سا گایا تھا؟ احسن بولا، لیلی ہائے ایملی ہولو، اس نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ سارا بولی، کیا؟ بشر اپنا سر پکڑتے ہوئے باہر نکل گیا۔ احسن بولا، بھابی میں نے کچھ غلط کیا کیا؟ اب مجھے بتائیے کیا ہوا ہے عائشہ کو؟ سارا نے ایک لمبی سانس لی اور بولی، ایکچولی میری اور عائشہ کی ایک فرینڈ ہوتی تھی، اس کا نام کیپٹن کشف شاہ شہید تھا۔ احسن نے یہ نام سن رکھا تھا۔ سارا بولی، کشف عائشہ کے لیے خاص طور پر یہ گانا گایا کرتی تھی۔ عائشہ کشف سے بہت زیادہ اٹیچ تھی، اس کی وفات عائشہ سے برداشت نہیں ہوئی۔ اس کی شہادت 4 سال پہلے ہوئی تھی۔ اس کے بعد سے جب بھی کوئی عائشہ کے سامنے یہ گانا گاتا ہے تو وہ برداشت نہیں کرتی اور توڑ پھوڑ شروع کر دیتی ہے۔ ایک اسی طریقے سے اسے سکون آتا ہے۔ احسن بولا، سوری، میں نے انجانے میں کتنی بڑی غلطی کر دی، مجھے اندازہ ہی نہ ہو سکا۔ سارا بولی، نہیں کوئی بات نہیں، میرے لیے یہ نارمل ہے، آپ پلیز بشر کو دیکھیے گا وہ کدھر ہے۔ احسن اٹھ کر چلا گیا اور سارا کمرے میں عائشہ کے ساتھ بیٹھی پتہ نہیں روتے روتے کب سو گئی، اسے یاد نہیں تھا۔ اگلے دن عائشہ نے سب کو یہی باور کرایا کہ کچھ بھی نہیں ہوا اور سارا، بشر اور احسن نے کسی کو بھی کچھ نہیں بتایا۔ سارا نے صبح صبح ہی سارا کمرہ صاف کروا دیا تھا۔ ولیمے کی تقریب میں عائشہ بالکل پھیکی پھیکی ہی رہی، وہ کسی سے بھی کچھ زیادہ نہیں بولی اور فریش ایئر کا بہانہ کر کے ہال سے باہر آ گئی تھی۔ آج اس نے اونچا سا بلو کلر کا شیشوں والا فراک اور چوڑی دار پاجامہ پہنا ہوا تھا۔
بالوں کی چٹیاں کر کے آگے کو ڈالے ہوئے تھے اور میک اپ بالکل بھی نہیں کیا تھا، ایون کہ لپسٹک تک نہیں لگائی تھی۔ اس کے گلابی بھرے بھرے ہونٹ بغیر لپسٹک کے بھی بہت پیارے لگ رہے تھے۔ ایٹ دا سیم ٹائم احسن فون سننے کے لیے باہر آیا تھا۔ اس نے عائشہ کو باہر کھڑے چاند کو تکتے دیکھا۔ وہ اس کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا اور گلا کھنگارتا ہوا بولا، کچھ ڈھونڈ رہی ہے؟ وہ اس کے یوں اچانک آ جانے پہ ذرا سا پیچھے ہٹی اور چونکی، پھر دوبارہ اپنے آپ کو کمپوز کرتے ہوئے چاند کو دیکھنے لگ پڑی۔ وہ بولی، نہیں تو؟ احسن بولا، نہیں، چاند کو تو انسان تب ہی گھورتا ہے جب وہ سنگین ہو گیا ہو یا سنگین قسم کی محبت ہو گئی ہو۔ وہ بولی، ان دونوں میں سے کچھ بھی نہیں ہوا۔ آج اس کا لہجہ بہت فرینڈلی تھا۔ احسن بولا، بھابی نے بتایا مجھے تمہاری دوست کے بارے میں، بہت دکھ ہوا سن کر۔ وہ بولی، تمہیں پتا ہے کیپٹن کشف نے لاسٹ کال مجھے کی تھی، اس نے فون پہ مجھے وہی گانا سنایا اور بولی میں اپنا خواب پورا کرنے جا رہی ہوں، اگر بچ گئی تو تم سے ملنے ضرور آؤں گی اور اگر نہ بچی تو جنت میں ضرور ملوں گی۔ میں نے جس طرح اس دن کال ڈسکنیکٹ کی تھی یہ میں ہی جانتی ہوں یا میرا خدا بہتر جانتا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ نہیں بچ پائے گی، پر مجھے یقین تھا کہ وہ بچ جائے گی، پر اس کو پتہ چل چکا تھا شاید۔ اس نے ایک سرد آہ بھری۔ احسن اس کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ اب وہ بولا، تمہیں پتہ ہے ان ہاتھوں نے نہ جانے کتنے تابوت اٹھائے ہیں، میں تو گنتی بھی بھول چکا ہوں۔ کبھی مجھے اتنا دکھ نہیں ہوا جتنا ایک تابوت اٹھاتے ہوئے ہوا۔ اس تابوت میں میرے بابا تھے۔ میری زندگی کا پہلا تابوت۔ میں صرف 11 سال کا تھا جب میں نے وہ تابوت اٹھایا تھا۔ عائشہ شاکڈ سی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے چہرے پر کچھ تلاش کر رہی تھی، شاید دکھ۔ احسن بولا، میرے بابا مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، پر شاید زیادہ دن ان کی قربت میرے ساتھ لکھی نہیں ہوئی تھی۔ پر کچھ بھی ہو، کسی کے جانے سے زندگی رکتی نہیں ہے، یہ تو چلتی ہی ہے۔ کبھی میں بھی بہت نازک ہوتا تھا، مگر اب نہیں رہا۔ ان کے جانے کے بعد میں آلموسٹ سائیکی ہو چکا تھا۔ جس طرح رات تمہارے ساتھ ہوا تھا، میرے ساتھ روز ہوتا تھا۔ میری امی ایک دن مجھ سے تنگ آ گئی، انہوں نے مجھے ساتھ لیا اور ایک مزار پر جا کر رکی۔ اس مزار پر ایک فقیر صفت انسان بیٹھے تھے، ان میں سے ایک الگ ہی خوشبو آ رہی تھی۔ میری ماما مجھے ان کے پاس بٹھا کر چلی گئیں۔ وہ مجھے 2 دنوں کے لیے ان کے پاس چھوڑ آئیں۔ میں نے تقریباً 1 دن اور اس سے اگلا آدھا دن ان بابا جی کو دیکھا، ان کی باتوں پر غور کیا، مگر ان سے کچھ نہیں بولا۔ وہ مجھ سے بولے، بیٹا تیرا جو باپ ہے نا وہ امر ہو گیا ہے۔ آخر تنگ آ کر میں ان کے پاس بیٹھے بیٹھے رو دیا۔ انہوں نے مجھے چپ نہیں کروایا اور بس روتا ہی گیا۔ اس دن رات کو میری امی آئیں اور مجھے واپس لے گئیں۔ میں بالکل پرسکون ہو چکا تھا۔ میں نے گھر واپس آ کر اپنی ماما سے پوچھا کہ ماما آپ مجھے وہاں کیوں لے کر گئی تھی؟ وہ بولی، بیٹا میرے سر سے جب باپ کا سایہ چھنا تھا میں بھی وہیں گئی تھی۔ عائشہ اسے دیکھی جا رہی تھی۔ احسن کی آواز میں ایک سحر تھا۔ عائشہ اس کی باتیں سنتی ہوئی کب رو دی، اسے خبر ہی نہ ہوئی۔ احسن بولا، اف، میں نے آپ کو بھی اتنا ایموشنل کر دیا۔ عائشہ نے اپنے گلے پہ نمی محسوس کی تو اسے پتا چلا کہ وہ رو دی ہے۔ وہ بولی، چھوڑو، میرا کیا ہے؟ وہ بولا، تمہارا ہے تو بہت کچھ، مگر تم پہچاننے سے انکاری ہو۔ وہ بولی، اس کا مطلب بتانا پسند کریں گے؟ وہ بولا، اچھا چھوڑو، میں تم سے ایک کوسچن پوچھتا ہوں، بس ایموشنل مت ہونا اس پہ۔ وہ بولی، نہیں ہوں گی، پوچھو۔ وہ بولا، تمہاری پہلی انگیجمنٹ کیسے ٹوٹی تھی؟ وہ بولی، میری پہلی انگیجمنٹ۔ اس نے ایک سرد آہ بھری اور بولی، وہ بھی کیا انگیجمنٹ تھی۔ چند آنٹیاں ہمارے گھر آئیں اور مجھے ایک رنگ پہنا کر چلی گئی۔ اس سے اگلے دن میں کالج گئی۔ کالج میں سب نے مجھ سے ٹریٹ مانگی اور میں راضی ہو گئی۔ کچھ فرینڈ کے ساتھ میں ریسٹورنٹ آ گئی۔ وہاں پر ایک لڑکا مجھ پر ڈورے ڈال رہا تھا اور بس پھر عائشہ شیخ کو غصہ آیا۔ میں نے اس لڑکے کا سر پھوڑ دیا۔ پولیس کیس ہو گیا۔ مجھے پولیس موبائل میں بٹھا کر لے گئے۔ پھر ارحم بھائی کو فون کیا، وہ چپ چاپ آ گئے کیونکہ یہ ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ میں تیسری دفعہ پولیس اسٹیشن جا رہی تھی، پر جن کے گھر میرا رشتہ ہوا تھا ان کے لیے یہ نئی بات تھی اور انہوں نے رشتہ توڑ دیا۔ احسن بولا، کتنی ظالم ہو یار تم۔ وہ بولی، تو کیا ہوا، جس کے بھی مقدر میں ہوں گی وہ بہت لکی ہوگا۔ احسن بولا، یہ تو ہوگا، یہی تو قیامت ہے۔
اچانک ارحم فون پر کسی کو چیختا ہوا ہال سے باہر نکلا۔ وہ کہہ رہا تھا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ سب بکواس کرنے کی؟ میں تمہیں زندہ گاڑ دوں گا اگر تم نے میری بہن کے بارے میں کوئی بکواس کی۔ عائشہ بھاگتی ہوئی ارحم کے پاس گئی۔ وہ بولی، بھائی از ایوری تھنگ اوکے؟ وہ غصہ ٹھنڈا کرتے ہوئے بولا، جی بھائی کی جان، کچھ نہیں ہوا۔ وہ بولی، آ جائیے اندر چلتے ہیں۔ ارحم بولا، چلو آ جاؤ۔ وہ دونوں اندر چلے گئے۔ احسن بھی ان کے پیچھے ہال کی جانب چل پڑا۔ ولیمے کے بعد وہ سب واپس رانا ہاؤس آ گئے۔ عائشہ نے اپنی پیکنگ شروع کر دی کیونکہ اس کی 1 بجے کی واپسی کی فلائٹ تھی۔ اگر وہ نہ جاتی تو یقیناً المیر اس کی کلاس لیتا۔ وہ کپڑے چینج کر کے ٹریول بیگ گھسیٹتی ہوئی نیچے لاؤنج میں آئی۔ سب لوگ ادھر ہی اکٹھے تھے۔ عائشہ نے پہلے ہی سب کو بتا دیا تھا کہ وہ چلی جائے گی۔ وہ لاؤنج میں آئی تو وقار بولا، کزن اگر تم تھوڑے دن رک جاتی تو مجھے اچھا لگتا۔ وقار کے کہنے پہ احسن اس کی طرف مڑا جو کالی پینٹ کے اوپر کھلی سی لال اور بلیک کلر کی چیکس والی شرٹ زیب تن کیے کھڑی تھی، بالوں کو پونی ٹیل میں باندھے، پیروں میں سنیکرز پہنے، آنکھوں پہ چشمہ لگائے وہ بہت ہی مصروف ملکہ لگ رہی تھی۔ وہ بولی، بھائی میں کیا کروں، میرا بھی بڑا دل تھا پر صبح ڈیوٹی پہ بھی جانا ہے۔ وہ سب سے گلے ملی، ارحم کے ساتھ لگتے ہوئے بولی، بھائی اپنی چشمش سے ناراض ہے؟ اس نے عائشہ کا ناک کھینچا اور بولا، بھلا میں اپنی چشماٹی سے کیسے ناراض رہ سکتا ہوں؟ وہ بولی، یہ تو ہے، آئندہ ناراض مت ہونا، میں نے نہیں تو منانے بھی نہیں آنا۔ یہ کہہ کر وہ سب کو اللہ حافظ کہہ کر علی بابا کے ساتھ ایئرپورٹ کے لیے چلی گئی۔ احسن نے وقار کے کان میں کہا کہ میری دشمن جان اتنی جلدی کیوں جا رہی ہے؟ وقار بولا، اسی سے پوچھ لے۔ احسن بولا، اگر پوچھ سکتا تو اسے جانے دیتا۔ وقار بولا، تو بھی تو جانے کے پر تول رہا ہے، تیری فلائٹ کب کی ہے؟ احسن بولا، 2 دن بعد ریڈ مارنی ہے تیرے بھائی نے، اور پچھلے 2 سالوں سے چھپن چھپائی کھیلی جا رہی ہے، 2 دن بعد ختم ہو جانی ہے۔ وقار بولا، اللہ تجھے کامیاب کرے۔ احسن بولا، آمین۔ احسن ابھی اگلی صبح ہی وہاں پہنچ گیا۔ عائشہ اگلے دن ہاسپٹل پہنچی تو المیر کا رویہ اس کے ساتھ بہت ہی عجیب تھا۔ وہ نہ تو اس پر غصہ کر رہا تھا اور نہ اس سے فرینڈلی بات کر رہا تھا۔ ایک عجیب سا احساس تھا اس کے لہجے میں جس پہ عائشہ غور نہیں کر رہی تھی، پر شاید غور کر لیتی تو آنے والے خطرے سے بچ جاتی، مگر جو نصیب میں لکھا تھا اسے کون ٹال سکتا تھا۔ عائشہ کی ہاسپٹل سے واپسی عشاء کے وقت ہوئی۔ وہ اپنی کار میں بیٹھی جا رہی تھی، اچانک اس کی کار کی ٹکر ایک دوسری کار سے ہوئی۔ اس کا سر اسٹیئرنگ سے ٹکرایا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا ہوا ہے اس کے ساتھ۔ بس آخری چیز جو نظر آئی وہ یہ تھی کہ جس کار سے اس کی ٹکر ہوئی تھی اس میں کچھ آدمی باہر نکل کر اس کی جانب بڑھے تھے۔ شیخ فیملی شیخ ولا پہنچ چکی تھی۔ رات کے کھانے پہ سب لوگ ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے تھے۔ اچانک صالحہ بیگم چلا اٹھیں۔ وہ بولی، دانیال میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے، عائشہ کسی خطرے میں ہے، اسے فون کریں، میری بچی کسی مصیبت میں ہے، اسے فون کریں۔ دانیال میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، اسے کال کریں۔ بشر بولا، ماما وہ بالکل ٹھیک ہوگی، میں اسے ابھی فون کرتا ہوں۔ ارحم بولا، کچھ نہیں ہوا ماما، سب ٹھیک ہوگا، آپ فکر نہ کریں۔ بشر نے عائشہ کو کال کی مگر اس نے کال پک نہیں کی۔ بشر نے اسے کافی دفعہ فون کیا مگر عائشہ نے پک نہیں کیا۔ اب واقعی سب ڈر گئے تھے۔ مومنہ اور سارہ صالحہ بیگم کو لے کر ان کے روم میں چلی گئی تھیں۔ بشر بولا، بھائی میں ایسا کرتا ہوں، احسن کو کہتا ہوں کہ وہ بات کروا دے، اس کی ڈیوٹی کشمیر میں ہی ہے۔ ارحم بولا، جلدی کرو پھر بشر۔ بشر نے احسن کو کال کی اور اسے سارا ماجرا بتایا اور اسے کہا کہ وہ عائشہ سے بات کروا دے۔ احسن بولا، میں ابھی جاتا ہوں، عائشہ تھوڑی دیر پہلے ہی ہاسپٹل سے نکلی ہے۔ بشر بولا، تیرا بڑا احسان ہوگا۔ احسن بولا، اس میں احسان والی کیا بات ہے؟ احسن نے فون رکھا اور عائشہ کے فلیٹ کی طرف چل دیا۔ وہ جا رہا تھا جب اس نے راستے میں عائشہ کی کار کا ڈور اوپن دیکھا۔ وہ فوراً کار سے نکلا اور کار کی طرف بھاگا۔ کار کا دروازہ کھلا تھا اور اسٹیئرنگ اور سیٹ پہ خون کے داغ تھے۔ احسن نے عائشہ کو کال کی مگر اس نے کال پک نہیں کی۔ احسن نے پوری کار کی تلاشی لی، پھر ادھر ادھر عائشہ کو تلاش کرنے لگا۔ وہ واپس اپنی کار میں آیا اور ایک فون کال کی۔ وہ بولا، کام ہو گیا جناب، اب اسے شاید ہی کوئی بچا سکے۔ پھر وہ اونچی آواز میں ہنس دیا۔ اب احسن نے بشر کو کال کی۔ وہ بولا، دیکھ میرے بھائی، تو میری بات غور سے سن، عائشہ کو کسی نے کڈنیپ کر لیا ہے۔ ارحم اور بشر کو لگا جیسے کسی نے ان کے قدموں کے نیچے سے زمین کھینچ دی تھی۔ بشر بولا، تجھے پتا ہے نا تو کیا کہہ رہا ہے؟ احسن بولا، ہاں میرے بھائی، میں اس کے گھر کی طرف جا رہا تھا تو راستے میں مجھے اس کی کار ملی، میں پولیس اسٹیشن جا رہا ہوں، بہتر ہوگا تم لوگ بھی آ جاؤ۔
یہ کہہ کر اس نے فون بند کر کے رکھ دیا۔ وہ پولیس اسٹیشن گیا اور عائشہ کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروائی۔ عائشہ کی کڈنیپنگ کی خبر شیخ فیملی پر بم کی طرح پھٹی۔ ارحم اسے ڈھونڈنے کے لیے کشمیر کی طرف چل دیا تھا۔ بشر باقی فیملی کو سنبھالنے کے لیے رکا تھا۔ وہ رات ان پہ قیامت بن کر ٹوٹی تھی۔ ارحم نے کشمیر میں ہر جگہ اسے ڈھونڈ لیا، جہاں وہ رہتی تھی، اس کے ہاسپٹل میں، ہر وہ جگہ جہاں وہ رہتی تھی، جہاں اس نے ٹائم سپینڈ کیا تھا۔ ارحم کافی اثر و رسوخ رکھنے والا بندہ تھا۔ اسے پتا تھا کس کی دکھتی رگ کہاں ہے اور اسے کب دبانا ہے۔ وہاں کا ایس پی ارحم کا دوست تھا۔ ارحم نے ہر جگہ ناکے لگوا دیے تاکہ کڈنیپرز کشمیر سے باہر نہ نکلیں۔ اس نے اپنا تمام اثر و رسوخ استعمال کیا مگر بے سود۔ عائشہ نہ ملی۔ اس کی آنکھ کھلی تو اپنے آپ کو ایک بند کمرے میں پایا جہاں ہر جگہ اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ اس نے آپ کو رسیوں میں جکڑے ہوئے محسوس کیا۔ اس کے منہ پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اس کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس نے اپنی آنکھیں قلب سے موند لیں۔ اسے اتنا تو پتہ چل چکا تھا وہ کڈنیپ ہوئی ہے۔ اچانک اس بند کمرے میں کسی کی چاپ اسے سنائی دی۔ اچانک پورا کمرہ روشنیوں سے بھر گیا۔ کوئی ماسک پہنے، بھاری بھرکم مگر سست قدموں سے اس کی طرف آ رہا تھا۔ اس نے غور کرنا چاہا مگر اسے سمجھ نہ آئی کہ وہ کون ہے۔ اس نے بولنا چاہا مگر اس کی زبان نے ساتھ نہیں دیا۔ البتہ وہ شخص کافی دیر اس کے آگے پیچھے گشت کرتا رہا۔ وہ عائشہ کے پیچھے جا کر کچھ دیر کے لیے کھڑا ہو گیا۔ پھر اس نے عائشہ کے منہ سے پٹی ہٹا دی۔ وہ بولی، کون ہو تم؟ مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہو؟ مجھے جانے دو، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ وہ بولا، اچھا، اگر میں کہوں کہ میں تمہیں ایسے نہیں چھوڑوں گا تو؟ عائشہ کو آواز جانی پہچانی لگی۔ آخر کیسے نہ پہچانتی اس آواز کو جس سے وہ روز لڑتی تھی اور ڈانٹ کھاتی تھی۔ وہ بولی، المیر، یہ تم ہو؟ المیر بولا، تمہیں تو کافی پہچان ہے آواز کی۔ وہ بولی، کاش کہ انسانوں کی بھی ہوتی۔ تھوڑی دیر بعد وہ بولی، مجھے تم نے کیوں کڈنیپ کیا ہے؟ المیر ہنستے ہوئے بولا، یار سیریسلی تمہیں ابھی بھی نہیں پتہ چلا؟ اس کی ہنسی خوفناک تھی۔ عائشہ اسے دیکھ کر سہم چکی تھی۔ المیر ہنستے ہوئے رکا۔ اس نے ایک گن نکال کر عائشہ کے سامنے رکھی۔ عائشہ بولی، مجھے تم نے ابھی تک بتایا نہیں۔ المیر نے کہا، اگر تم میری کہی ہوئی باتوں پہ ہی غور کر لیتی تو آج یہاں نہ ہوتی۔ وہ نہ سمجھنے والے انداز میں بولی، مطلب؟ المیر بولا، میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ ارحم میرا بہت اچھا دوست تھا لیکن ہمارا رابطہ ٹوٹ گیا تھا۔ تم نے تو یہ پوچھا ہی نہیں کہ کیوں ٹوٹا تھا ہمارا رابطہ۔ وہ بولی، کیوں؟ المیر بولا، بچپن سے ہم اکٹھے کھیلتے بڑے ہوئے۔ اس نے اچانک مجھ سے ایک دن رابطہ توڑ لیا۔ میں نے اسے لاکھ منانے کی کوشش کی مگر وہ نہیں مانا۔ میں نے اس کی وجہ پوچھی تو وہی ایک جواب کہ تم جو کر رہے ہو وہ غلط کر رہے ہو، یہ سب غلط ہے۔ میں نے کیا چاہا تھا؟ وہی جو سب چاہتے ہیں۔ میں نے بھی تو بس امیر ہونا چاہا تھا۔ اور کیا خواہش رکھی تھی میں نے؟ کچھ بھی تو نہیں۔ ارحم نے میرے سارے اکاؤنٹ سیل کروا دیے۔ مجھ سے بدلہ لینے کے لیے وہ اس قدر گر سکتا تھا، میں یہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میرا سب کچھ ضبط ہو گیا۔ عزت جو گئی وہ علیحدہ گئی۔ میرے اپنے باپ نے مجھے رکھنے سے انکار کر دیا۔ صرف ارحم کی وجہ سے میرے پیچھے پولیس پڑ گئی، جان کے لالے پڑ گئے۔ آخر میرے ایک دوست نے مجھے کسی طرح اس ملک سے باہر نکالا۔ میں یہاں سے چلا تو گیا مگر 2 سال پہلے اس وعدے کے ساتھ آیا کہ ارحم کا بھی سب کچھ چھین لوں گا میں۔ عائشہ بولی، کس قدر شفاق ہو تم کچھ بھی کر لو، میرے بھائی کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے تم۔ جن بھائیوں پہ بہنوں کی دعائیں ہوتی ہیں نا، انہیں تمہارے جیسے درندے کچھ نہیں کہہ سکتے، سمجھے؟ ارحم کو غصہ آیا اور اس کے پاس آیا۔ اس نے ایک مٹھی میں عائشہ کے بال جکڑ لیے اور دوسرے ہاتھ میں اس کا منہ پکڑ لیا اور بولا، تمہیں پتہ ہے مجھے ارحم کی دکھتی رگ کا کب پتہ چلا؟ جس دن میں تم سے پارک میں ٹکرایا تھا۔ تم تو مجھے اسی دن پسند آ گئی تھی۔ میرے انتقام کی سیڑھی ہو تم، اور تم ارحم کو کیا بچاؤ گی؟ تم خود تو میرے شکنجے سے نکل جاؤ۔ یہ کہہ کر اس نے عائشہ کے منہ پر ایک زناٹے دار تھپڑ مارا جس کی گونج پورے کمرے میں سنائی دی۔ عائشہ کے لبوں سے خون رسنے لگا۔ وہ ہنسی اور بولی، اب تم کیا کرو گے؟ وہ بولا، زیادہ کچھ نہیں۔ المیر عائشہ کے مطمئن لہجے سے چڑا تھا۔ المیر نے کہا، بس تمہیں یہاں پر 2 دن رکھوں گا، پھر اپنے فارم ہاؤس لے جاؤں گا، وہاں پہ کچھ دن تمہارے ساتھ کھیلوں گا اور پھر بس تمہاری لاش کو شیخ ولا پہنچا دوں گا۔ اس نے جب یہ کہا تو عائشہ نے ایک دفعہ اس کے چہرے پر دیکھا جہاں درندوں والی شفافیت تھی۔ وہ بولی، میں اپنے بابا کی عزت اچھالنے کی جگہ مرنا پسند کروں گی، تم جو مرضی کر لو،
میرا تم کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، وہ بولا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا؟ اس نے ایک کہکہا مارا اور ایک لات مار کر عائشہ جس کرسی پر بیٹھی تھی اسی کرسی کو پھینک دیا اور اسے بری طرح مارنے لگا۔ جب وہ تھک گیا تو اپنی گن لی اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ عائشہ زمین پر گری رہ گئی۔ اس کے کپڑے کافی جگہ سے پھٹ چکے تھے۔ اس کے منہ اور چہرے پر کئی جگہ سے خون رس رہا تھا۔ وہ بری طرح زخمی ہوئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس کی درد کے مارے چیخیں نکل رہی تھیں۔ اس کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ ایک فلم کی طرح چل رہا تھا۔ اس کے اپنے بابا کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا، بھائیوں کے ساتھ لڑنا، سارا اور مومنہ کے ساتھ وقت گزارنا، اپنی ماما کی ڈانٹ سننا، سب کچھ۔ اسے افسوس ہوا کہ اس نے ارحم کو المیر کے متعلق کیوں نہیں بتایا۔ وہ رونے لگی۔ اگلے 2 دن تک وہ یوں ہی پڑی رہی، بھوکی پیاسی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس نے رسیوں سے نکلنے کی کوشش کی مگر سب بے سود۔ وہ ساری ہمتیں ہار چکی تھی۔ تم بے وقوفوں سے ایک کام ڈھنگ سے نہیں ہوتا۔ میں تم لوگوں کو پیسے کس چیز کے دیتا ہوں؟ ابھی تک دوسرا کنٹینر کیوں نہیں آیا؟ مجھے تم لوگوں کی سمجھ نہیں آتی۔ المیر مسلسل اپنے آدمی پہ چیخ رہا تھا۔ وہ لڑکیوں کو اسمگل کیا کرتا تھا۔ اس دفعہ ان کا کنٹینر ٹائم پر نہیں پہنچ سکا تھا، اس لیے وہ سب ملازموں پہ سیخ پا ہو رہا تھا۔ المیر کے 2 دن غائب رہنے کی یہی وجہ تھی۔ اس کا کنٹینر وقت پر نہیں پہنچ سکا تھا، جس کی وجہ سے المیر خود اپنا کنٹینر چھڑوانے جا رہا تھا۔ ادھر دانیال شیخ نے نہ جانے کیسے اپنی بیوی کو سنبھالے ہوئے تھے۔ ان کا بی پی مسلسل شوٹ کر رہا تھا۔ سارا اور ممنہ ہر وقت ان کے ساتھ رہتی تھیں۔ بشر بھی پوری کوشش کر رہا تھا کسی طرح عائشہ مل جائے، مگر یہ سب بہت مشکل ہو رہا تھا۔ سب رشتہ داروں میں عائشہ کی گمشدگی کی خبر آگ کی طرح پھیل گئی تھی۔ مومنہ جس طرح سب کو ہینڈل کر رہی تھی یہ صرف وہی جانتی تھی۔ وقار بھی شادی کے دوسرے دن ہی عائشہ کی وجہ سے کشمیر چلا گیا تھا۔ دانیال صاحب کی بہنیں ان کا درد بانٹنے کے لیے آ چکی تھیں۔ دانیال صاحب رو رو کر عائشہ کے لیے مسلسل دعائیں مانگ رہے تھے۔ یا اللہ میری بچی کو بچا لے، وہ معصوم ہے، اس نے کچھ نہیں کیا۔ یا اللہ میری بچی کو اپنی امان میں رکھنا، وہ میری عزت ہے، میرا مان ہے، میرا غرور ہے، اس کی حفاظت کرنا۔ یار تمہیں پتہ ہے وہ کدھر ہے؟ وقار نے احسن کا مطمئن چہرہ دیکھ کر کہا۔ احسن بولا کیسی باتیں کر رہا ہے تو؟ وقار بولا تو اتنا مطمئن کیسے ہے؟ احسن بولا کیونکہ مجھے پتہ ہے اسے کچھ نہیں ہوا۔ وقار بولا تجھے کیسے پتہ ہے؟ احسن اپنے بوٹوں کے تسمے بند کرتا ہوا بولا اپنی دشمن جان کو میں لینے جا رہا ہوں۔ وقار بولا اس کا مطلب تمہیں پتہ ہے وہ کدھر ہے؟ کہیں تم نے ہی تو نہیں اسے کڈنیپ کروایا؟ احسن بولا وقار کوئی خدا کا خوف کر، میں تجھے ایسا لگتا ہوں؟ وقار بولا مجھے تیرا لہجہ مسلسل چڑھا رہا ہے، مجھے اپنی بہن کی بہت فکر ہے۔ احسن بولا تجھے واپس آ کر سب بتا دوں گا۔ یہ کہہ کر احسن اپنے یونیفارم میں وہاں سے نکل گیا۔ وہ پیچھے وقار کو لاجواب کر گیا۔ وقار کو واقعی سے ڈر لگ رہا تھا۔ عائشہ کی کڈنیپنگ کے دوسرے دن ارحم کو کال آئی۔ ارحم نے کال اٹینڈ کی۔ وہ بولا ہیلو۔ آگے سے المیر بولا کیا حال ہے ارحم، بہن گم ہو گئی ہے کیا؟ ارحم بولا یہ سب کچھ تیرا کیا دھرا ہے نا؟ المیر بولا آخر تجھے بھی تو پتا ہونا چاہیے کہ عزت کا جنازہ کیسے اٹھتا ہے، ارمان کس طرح ٹوٹتے ہیں۔ ارحم بولا دیکھ میری بہن کو چھوڑ دے، نہیں تو میں تجھے زندہ گاڑ دوں گا، میری بہن کا اس سب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ المیر بولا اس کا قصور یہ ہے کہ اس کا تعلق تجھ سے ہے۔ ارحم نے کہا بول تجھے کیا چاہیے؟ المیر بولا مجھے کچھ نہیں چاہیے سوائے انتقام کے، تو کہے تو تجھے تیری بہن کا دیدار کروا سکتا ہوں میں۔ اچانک المیر نے فون کاٹ دیا۔ ارحم اس کی آواز کے پیچھے ہیلو ہیلو کرتا رہ گیا۔ ارحم نے زور سے موبائل دیوار پر پٹخ دیا۔ اس آواز کے ساتھ وقار کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے ارحم کو غصے سے ہانپتے ہوئے دیکھا، پھر ایک نظر موبائل کو دیکھا جو اپنے بے قدری پر رو رہا تھا۔ اس نے فوراً موبائل اٹھایا اور ارحم کے پاس آ کر بولا کیا ہوا بھائی؟ ارحم بولا سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے، عائشہ اپنے ناکردہ گناہوں کی سزا بھگت رہی ہے، صرف میری وجہ سے۔ وقار بولا ہوا کیا ہے؟ کیا کڈنیپر نے فون کیا تھا؟ ارحم بولا یہ سب کچھ المیر کا کیا دھرا ہے۔ وقار مارے حیرت کے بولا المیر وہ بھی زندہ ہے؟ ارحم بولا ہاں وہ زندہ ہے۔ وقار بولا پر اسے تو مار نہیں دیا گیا تھا پولیس مقابلے میں؟ ارحم بولا نہیں وہ بچ گیا تھا۔ وقار بولا بھائی اب کیا کریں گے؟ اس سے پہلے کہ ارحم کچھ بولتا اچانک ارحم کا موبائل دوبارہ رنگ ہوا۔ اس کے موبائل پر اسکریچز آ چکے تھے۔ وقار نے موبائل اٹھایا تو اس پر ایک ویڈیو موصول ہوئی تھی۔ وقار نے وہ ویڈیو کھولی تو ارحم اور وقار دونوں کا کلیجہ پھٹنے کو آ گیا۔ اس ویڈیو میں عائشہ کو
چیئر پہ رسیوں سے باندھا ہوا تھا، اس کے ہاتھوں اور پیروں سے خون رس رہا تھا اور چہرے پر کئی جگہ کے نیل پڑے ہوئے تھے اور خون منجمد ہو گیا تھا۔ المیر اس کے پاس گیا۔ عائشہ کا چہرہ نیچے کو جھکا ہوا تھا۔ المیر سگریٹ کا دھواں اڑاتا ہوا اس کے پاس گیا۔ المیر نے اسے بالوں سے پکڑا، اس کا سر اوپر کیا، اس کے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے اس نے عائشہ کی گردن پہ سگریٹ مسل دی۔ عائشہ کی خوفناک چیخیں ہر جگہ گونج اٹھیں۔ ارحم کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ ویڈیو کے آخر میں المیر بولا، ارحم فکر نہ کرو، عائشہ کی ریپ لاش چند دنوں تک شیخ ولا پہنچ جائے گی۔ وقار نے وہ ویڈیو فوراً احسن کو سینڈ کر دی۔ اس نے جب وہ ویڈیو دیکھی تو اس کا دل بھر آیا۔ اس نے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ عائشہ تم فکر نہ کرو، میں بہت جلد تمہیں اس جہنم سے لے آؤں گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ احسن اس وقت ریڈ پہ تھا، اس کے ساتھ اس کی پوری ٹیم تھی، وہ سب لوگ اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھے۔ ارمان بولا، سر آپ فکر نہ کریں، آج وہ ہمارے ہاتھوں سے نہیں بچ پائے گا۔ احسن بولا، ہر چیز وہاں پر قبضے میں لے لینی ہے، اگر وہاں پر لڑکیاں ہوئیں تو انہیں نکلوا لینا ہے اور ہیڈ کوارٹر میں لے جانا ہے، باقی پلان میں تم لوگوں کو سمجھا چکا ہوں۔ از اٹ اوکے؟ سب نے ایک آواز میں کہا، یس سر۔ احسن بولا، تو جوانوں اترو اور ناسوروں کو دفن کر دو۔ ادھر ارحم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا کر لے۔ اس نے نمبر ٹریس کروایا۔ المیر کے موبائل کو آخری دفعہ اسلام آباد میں ان پایا گیا تھا۔ ارحم نے بہت کوشش کی کہ وہ عائشہ کو المیر کے چنگل سے نکال لے، مگر اس کی تمام کوششیں ضائع کی جا رہی تھیں کیونکہ ہونے کو کوئی نہیں ٹال سکتا تھا۔ وقار اسے ہائپر ہونے سے روکے ہوئے تھا۔ وہ لوگ دوبارہ ایک دفعہ نکل آئے تھے اسے ڈھونڈنے۔ دوسری طرف 2 دن بعد المیر عائشہ کو لینے آ چکا تھا۔ وہ جب آیا تو عائشہ کی چیئر ویسے ہی نیچے گری ہوئی تھی جیسے وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ المیر اس کے پاس آیا اور اس کی چیئر سیدھی کی اور وہ ویڈیو بنائی جو اس نے ارحم کو بھیجی تھی۔ اب عائشہ بہت زیادہ کمزور ہو چکی تھی، اس سے ہلا ہی نہیں جا رہا تھا، وہ 2 دن سے بھوکی پیاسی تھی۔ المیر نے اس کے ہاتھ پاؤں کھول دیے۔ اس نے کہا، جاؤ عائشہ، میرے دل میں رحم آ گیا ہے، بھاگ جاؤ۔ عائشہ نے ایک نظر اپنے کمزور وجود پر ڈالی اور دوسری اس پر۔ اس کی بات سے لگ رہا تھا وہ سچ بول رہا ہے۔ عائشہ اپنی پوری ہمت اکٹھی کر کے اٹھی، وہ چند قدم چلی اور پھر لڑکھڑا کر گر گئی۔ المیر بولا، تمہیں پتا ہے تم میں اور تمہارے بھائی میں کیا چیز کامن ہے؟ تم دونوں ہی بہت ڈھیٹ ہو۔ المیر نے جس حویلی میں عائشہ کو ٹھہرایا ہوا تھا وہاں پہ آرمی کی ریڈ پڑ چکی تھی، مگر بیچارہ المیر، اسے اپنے انجام کی فکر ہی نہ ہوئی۔ المیر اس کے پاس آیا اور اپنی گن سے اس کی تھوڑی اٹھائی اور بولا، تم جو مرضی کر لو، ہر راہ کے اختتام پر مجھے پاؤ گی تم۔ عائشہ کو لگا اس کی سانس اکھڑ رہی ہے، اسے لگا شاید اس کا وقت قریب آن پہنچا ہے، مگر ابھی تو اس کی زندگی میں اور غم باقی تھے۔ المیر نے اسے اٹھایا اور ایک کمرے میں لے گیا، وہاں پہ ایک بیڈ موجود تھا۔ المیر نے اسے بیڈ پر کراؤن پہ موجود زنجیروں سے باندھ دیا اور اس کے منہ پر پٹی باندھ دی۔ احسن اور اس کی ٹیم المیر کی حویلی کی جانب بڑھی۔ احسن نے کوڈ ورڈ بولا اور احسن کی ٹیم میں موجود شاہ ذل نے دروازے کے آگے بم پھینک دیا۔ دروازے سے آگے موجود المیر کے سب آدمی لقمہ اجل بن گئے۔ پھر احسن اپنی ٹیم کو لیڈ کرتا ہوا آگے بڑھا اور حویلی میں داخل ہو گیا۔ فائرنگ کا تبادلہ شروع ہوا، وہاں موجود سب لوگوں پہ گولیوں کی بوچھار کر دی گئی، وہ سب را کے ایجنٹس تھے۔ پاک آرمی کے نوجوانوں نے سب کو واصل جہنم کر دیا۔ اب وہ پوری ٹیم پوری حویلی میں پھیل چکی تھی۔ احسن سب سے اوپر والے پورشن کی طرف بھاگا، وہ جانتا تھا کہ المیر جب بھی کسی پارٹی کو منواتا ہے وہ سب سے اوپر والے پورشن میں انہیں لے کر جاتا تھا۔ وہ عائشہ کو تلاش کرتے ہوئے وہاں گیا۔ دوسرے پورشن پہ ارمان، اربش اور رامش تھے۔ سب سے آخری پورشن اور بیسمنٹ میں شاہ ذل، احمد، بلال، احمر اور تیمور تھے۔ احسن جب سب سے اوپر والے پورشن میں گیا تو اسے ذرا سی آہٹ ہوئی جس کی وجہ سے المیر کو پتہ لگ گیا کہ کوئی اوپر آیا ہے۔ وہ عائشہ کو باندھ کر واش روم میں چلا گیا تھا۔ جب وہ باہر نکلا تو وہ عائشہ کی طرف بڑھ گیا۔ عائشہ کی گھٹی گھٹی چیخیں نکل رہی تھیں۔ وہ اپنی ہمت اکٹھے کر کے بولی، خدا کے لیے مجھ پہ رحم کرو، جانے دو۔ المیر بولا، واہ، یہ چڑیا بول رہی ہے۔ اچانک آہٹ ہوئی اور المیر سیدھا ہو گیا۔ المیر نے گن اٹھائی اور دروازے کی طرف بڑھا۔ اس نے عائشہ کو ہونٹوں پہ انگلی رکھ کر چپ کرنے کا کہا۔ عائشہ مزید سہم گئی کیونکہ وہ اس حویلی میں کسی اچھے کی امید تو نہیں کر سکتی تھی۔ المیر دروازے کے پیچھے چھپ گیا۔ اچانک تھوڑا سا دروازہ کھلا، عائشہ کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے۔
ایک گن اور 2 دستانے، چڑھے ہوئے ہاتھ اندر کی جانب بڑھے۔ اس وجود نے ایک بم اندر کی جانب دھکیلا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورے کمرے میں دھواں پھیل گیا۔ المیر دھوئیں کے باعث کھانسنے لگا اور وہ چلایا، کون ہے؟ دھوئیں کے باعث عائشہ کو بھی سب کچھ دھندلا نظر آ رہا تھا۔ اس نے آنکھیں موند لی تھیں۔ اچانک اسے اپنے اوپر کسی کی سانسوں کی تپش محسوس ہوئی۔ اس نے اپنی آنکھیں کھولی۔ اس کے سامنے وہی گرے آنکھیں آئیں جو وجود اس کے سامنے تھا۔ اس نے ایک کالے رنگ کا ماسک پہنا ہوا تھا۔ عائشہ ان آنکھوں کو اب لاکھوں میں بھی پہچان سکتی تھی۔ اس کے لبوں سے بے دھڑک نکلا، اللہ تیرا شکر۔ اس وجود یعنی احسن نے اپنے ماسک پہ ہی ہونٹوں پہ انگلی رکھ کر کہا، شش، آواز نہیں۔ عائشہ کا ڈر اب ختم ہو چکا تھا۔ اس نے آنکھوں کا رخ دروازے کی طرف موڑ دیا، جیسے بتا رہی ہو کہ وہاں پہ کوئی ہے۔ احسن اس کے قریب سے اٹھا اور اس کی آنکھوں کے تعاقب میں دروازے کے پاس گیا۔ اب دھواں کم تھا، وہاں المیر کو دیکھ سکتا تھا۔ المیر نے آنکھیں بند کر رکھی تھی اور اپنے سامنے سے دھوئیں کو ہٹا رہا تھا۔ احسن نے ایک جھٹکے سے اس کی گن اس سے چھین لی اور وہ بولا، کون ہے؟ احسن بولا، تیری قید۔ اتنی دیر میں اربش اوپر آ چکا تھا۔ اربش نے المیر کو ہتھ کڑی پہنائی اور احسن کو مشن کمپلیٹ ہونے پر مبارکباد دی۔ اب دھواں مکمل طور پر ختم ہو چکا تھا۔ اربش نے ایک نظر بیڈ پر پڑے نڈھال وجود کی طرف دیکھا اور دوسری احسن پر ڈالی۔ احسن بولا، اف میں بھول ہی گیا۔ وہ عائشہ کی طرف بھاگا۔ عائشہ ابھی بھی نڈھال ہو رہی تھی۔ احسن نے اس کی ساری زنجیریں کھولی۔ زنجیریں اس قدر شفافیت سے باندھی گئی تھیں کہ عائشہ کے پورے جسم پر اس کے نشان آ رہے تھے۔ احسن بولا، عائشہ اٹھو۔ اس نے پھر سے کچھ بولنا چاہا لیکن اس کی زبان نے ساتھ نہیں دیا۔ احسن نے اس کا گال تھپ تھپایا۔ عائشہ بے ہوش ہو کر وہیں بیڈ پر گر گئی۔ احسن بولا، او شٹ۔ اس نے جلدی سے عائشہ کو اٹھایا اور اپنی آرمی موبائل کی فرنٹ سیٹ پر بٹھا دیا۔ اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹ چکے تھے، اس لیے احسن نے اس کے اوپر چادر دے دی۔ اربش احسن کی پھرتیاں دیکھ کر تھوڑا حیران تھا۔ اسے پورے علاقے کو آرمی نے کور کر لیا تھا۔ سب یرغمال بنائی جانے والی لڑکیوں کو وہاں سے نکال لیا تھا اور انہیں ان کے ورثاء کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ احسن عائشہ کو اکیلے ہی آرمی موبائل میں لے کر جا چکا تھا۔ احسن نے فوراً وقار اور ارحم کو بتا دیا تھا کہ عائشہ مل گئی ہے اور وہ دونوں فوراً آرمی ہیڈ کوارٹر پہنچے۔ احسن عائشہ کو لے کر جا رہا تھا اور وہ پرسکون سی بے ہوش تھی۔ احسن کو اس کی حالت پر بہت دکھ ہوا۔ عائشہ کے بال اس کے چہرے پر آ رہے تھے۔ احسن نے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ تھامتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے اس کے چہرے سے بال ہٹائے۔ وہ بولا، کاش کہ میں تمہیں بتا سکوں کہ میرے لیے کیا ہو۔ اور پھر وہ چپ چاپ گاڑی کو فل سپیڈ سے ہیڈ کوارٹر کی طرف بھگا لے گیا۔ احسن اسے ہاتھوں میں اٹھائے اب ہیڈ کوارٹر کے ہاسپٹل ونگ کی طرف بھاگا۔ عائشہ کا ٹریٹمنٹ شروع کر دیا گیا تھا۔ شیخ ولا میں جب عائشہ کے ملنے کی خبر ملی تو سب رب کے حضور شکرانے کے نوافل پڑھنے لگے۔ بشر نے نہ جانے کتنے صدقے دے دیے تھے۔ سب نے سکھ کا سانس لیا۔ ارحم اور وقار جب ہاسپٹل ونگ کی جانب بڑھے تو وہ عائشہ کی حالت دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ ایک جانب اسے ڈرپ لگی ہوئی تھی، دوسری جانب خون کی بوتل، اور وہ کسی گڑیا کی طرح سو رہی تھی۔ ارحم نے احسن کا شکریہ ادا کیا۔ 2 گھنٹے بعد عائشہ کو ہوش آیا تو ارحم اور وقار ویٹنگ روم میں تھے۔ نرس نے آ کر انہیں بتایا کہ اب پیشنٹ سے مل سکتے ہیں۔ وہ دونوں عائشہ کے روم کی جانب بڑھ گئے۔ عائشہ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ ارحم اس کے پاس آیا تو وہ ارحم کے گلے لگ گئی اور رونے لگ پڑی۔ ارحم بولا، شش میرا بچہ، نہیں روتے، اللہ کا شکر ادا کرو کہ ہم سب کسی بڑے نقصان سے بچ گئے ہیں۔ وہ بولی، بھائی مجھے بابا کے پاس جانا ہے۔ ارحم بولا، کل ہم جائیں گے میری جان، ہم لوگ کل جائیں گے بابا کے پاس، بابا بھی ہمارے انتظار کر رہے ہیں۔ وہ کچھ دیر تک یوں ہی ارحم کے گلے لگی روتی رہی۔ پھر جب ذرا سکون آیا تو ارحم نے اسے بیڈ پر تکیہ صحیح کر کے رکھ دیے جن پہ وہ سر رکھ کر سو گئی۔ اس کے پورے جسم پر بینڈیجز لگی ہوئی تھیں۔ وقار سے صبر نہیں ہوا اور احسن سے بولا، مجھے سارا ماجرا بتا۔ المیر تو چند سال پہلے مر گیا تھا، وہ زندہ کیسے بچ گیا؟ احسن بولا، یہ بات 2 سال پہلے کی ہے۔ ہمیں ایک خفیہ ذرائع سے خبر ملی تھی کہ المیر صدیقی، جسے انڈر ورلڈ میں لڑکیاں پہنچانے کے لیے فیمس مانا جاتا تھا، بارڈر کراس کر کے یہاں آیا ہے۔ مجھے اس مشن کا ہیڈ بنایا گیا۔ میں نے پورے 2 سال اسے فل ڈھیل دی۔ اس نے جو کیا میں نے بخش دیا۔ تقریباً 4 ماہ پہلے مجھے پتا چلا کہ ارحم شیخ کے کہنے پر 4 سال پہلے المیر صدیقی کے سارے اکاؤنٹ ہیک کروا دیے گئے تھے۔ ارحم کو پتا چل چکا تھا کہ وہ کس مکروہ دھندے میں ہے۔
اس نے اسلام آباد میں اس سے جو کچھ ہو سکا تھا اس نے کیا۔ اس کی وجہ سے 4 سال پہلے ایک پولیس مقابلہ ہوا تھا، سب نے اسے ڈیڈ قرار دے دیا، پر وہ مرا نہیں تھا، وہ ہمارے ہمسائے ملک میں فرار پا چکا تھا۔ اس کی برائی وہاں پھلی پھولی، وہ انڈر ورلڈ کا سٹار بن چکا تھا۔ 2 سال پہلے جب وہ واپس آیا تو وہ آرمی کی طرف سے وانٹڈ تھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ اپنے ساتھی کچھ را کے ایجنٹس کو بھی ملک میں لے آیا ہے۔ میں نے 2 سال تک اس ہاسپٹل میں اس پر نظر رکھی جہاں پہ وہ کام کر رہا تھا، اور پھر اتفاق دیکھو، وہ ارحم سے بدلہ لینا چاہتا تھا اور عائشہ کے علاوہ اس کا انتقام کوئی پورا نہیں کر سکتا تھا۔ وہ عائشہ کو کڈنیپ کرنے کے پر تول رہا تھا۔ اینڈ وین آئی گاٹ ٹو نو اٹ، میرا تو کام ہی سارا آسان ہو گیا۔ اس نے عائشہ کو پکڑنا تھا اور میں نے اسے پکڑ لینا تھا، پر جس رات عائشہ کڈنیپ ہوئی اس دن مجھ سے غلطی ہو گئی اور المیر اسے لے گیا، نہیں تو میں ایسا کبھی نہ ہونے دیتا۔ مزے کی بات، المیر نے عائشہ کو کڈنیپ کرنے کے لیے پروفیشنلز کو نہیں لگایا تھا، یہی معمول کے بندے لگائے تھے، اور ان کی ایک غلطی سے سب کچھ میرے ہاتھ میں آ گیا۔ ان میں سے ایک عائشہ کا موبائل لے کر وہاں گھومتا رہا، اینڈ وی ٹریسڈ دی پیلس۔ ویسے اس سارے چوہے بلی کے کھیل میں مزہ بہت آیا، وہ اسے کسی کہانی کی طرح سب کچھ سناتا رہا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ سلامت رہیں، اپنوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔